پر دل نہیں مانتا۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن نے اپنی عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی۔ اپوزیشن جماعتیں پہلے ہی عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے ایک ہو چکی ہیں اور اب ایک ایک کر کے تحریک انصاف کے باغی دھڑے نمودار ہو رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان کے مخالفوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ تو پہلے سے موجود تھا، علیم خان گروپ بھی بڑی زبردست ٹائمنگ کے ساتھ عدم اعتماد کی تحریک کے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع ہونے سے ایک دن پہلے اچانک نمودار ہوا اور جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو گیا اور یہ اعلان کر دیا کہ عثمان بزدار کو ہٹاؤ، اس کے بعد ہی وزیر اعظم سے کوئی بات ہوگی۔ عدم اعتماد کے متعلق علیم خان گروپ کا کہنا ہے کہ اس کا فیصلہ جہانگیر ترین کریں گے۔ جس روز عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی گئی اسی روز خبر آ گئی کہ تحریک انصاف کا ایک اور باغی چھینا گروپ بھی سامنے آ رہا ہے۔ بلوچستان میں سردار یار محمد رند اور جام یوسف حکومت کے خلاف ساز باز میں مصروف ہیں۔ عمران خان کے اتحادیوں میں مسلم لیگ کاف اب واضح طور پر اپوزیشن کے قریب آ رہی ہے اور حیران کن طور پر اپنی بیماری کے باوجود چودھری شجاعت حسین لاہور سے اسلام آباد تشریف لائے اور آتے ہی مولانا فضل الرحمان سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی اور توقع یہ ہے کہ وہ آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ سارا کھیل شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی میٹنگ سے شروع ہوا، پھر شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان ایک ساتھ بھی اور علیحدہ علیحدہ بھی کاف لیگ کے رہنماؤں سے ملے۔ یہ سب کچھ ایسے ہو رہا ہے جیسے بٹن سے کوئی کنٹرول کر کے ایک ایک کر کے تمام عمران خان مخالف کو سامنے لا رہا ہو۔ میں نہ کسی پر الزام لگا رہا ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے کون ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ویسے ہی ہے اور یہ قدرتی عمل ہے۔ ان سب سرگرمیوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے ہیں اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہا کہ عمران خان پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں اقتدار میں آئے۔ میں نے عمران خان کی حکومت کی غلط پالیسیوں کی کھل کر مخالفت کی اور جو کچھ وزیر اعظم نے اچھا کیا اس کی تعریف بھی کی، لیکن میں یہ ضرور کہتا رہا کہ اگر عمران خان غلط طریقے سے آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں غلط طریقے سے ہی نکالا جائے۔ اگر سب کچھ قدرتی اور خالص سیاسی عمل کا نتیجہ ہے تو پھر اسے سب کو قبول کرنا چاہیے۔ میں نے 17 فروری کو جنگ کے لیے کالم بعنوان سیاستدان پھر استعمال ہو رہے ہیں لکھا، جس میں نے حزب اختلاف کے ایک اہم ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا، مجھے بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کو جو امیدیں وابستہ ہیں اس کے لیے آج بھی ان کا بھروسہ اپنے زور بازو پر نہیں۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری ان چند لوگوں میں شامل ہیں جن کو کھیل کی جزیات کے بارے میں آگاہی ہے۔ میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپوزیشن استعمال ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کو وہ حاصل نہ ہو جس کی وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے کھیل کا حصہ بننے سے اگر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ سیاستدان پھر استعمال ہو گئے۔ میں نے یہ بھی لکھا کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کی مخالفت اور حکومتوں کو گرانے کی خواہش میں اس قدر فرسٹریشن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سہاروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ مجھے بتایا گیا کہ میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی حالیہ ملاقاتیں اور پی ٹی آئی حکومت کے اتحادیوں سے رابطے کھیل کا حصہ ہیں۔ اپوزیشن امید سے ہے کہ چاہے کاف لیگ اور ایم کیو ایم نے کیسا ہی جواب ان کو ان رابطوں میں دیا، جب وقت آئے گا یہ اتحادی اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ حکمران جماعت کے کوئی 25-30 ایم این ایز بھی اپوزیشن کی جھولی میں ہوں گے۔ جو پلان بنایا گیا اس کے مطابق فروری کا آخری یا مارچ کا پہلا ہفتہ اہم ہوگا۔ یہ سب کچھ میں نے 17 فروری کو لکھا اور جیسا لکھا ویسے ہی اب تک ہو رہا ہے۔ اب میں شک کیوں نہ کروں، میرے ذہن میں سوال پیدا کیوں نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب